چیپٹر نمبر 15 خوف پر فتح۔ یہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے۔ اپنی دریافت اس چیپٹر کا موضوع ہے۔ 6 قسم کے بنیادی خوف ہیں۔ اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کون سا خوف آپ کی ذات میں ہے، اور جانیں کہ کیسے یہ خوف آپ کی اور کامیابی کے درمیان حائل ہے۔ جس دن آپ یہ جان گئے، خوشحالی کا فارمولہ آپ کو مل گیا۔ 3 بنیادی دشمنوں کو جانیے: فیصلہ نہ کر پانا، شک اور خوف۔ تینوں میں سے کوئی بھی بیماری اگر آپ کو ہے تو آپ کی چھٹی حص درست کام نہیں کر سکتی، اور یہ تینوں دشمن آپس میں جڑے ہیں۔ کسی میں اگر ان میں سے ایک خرابی ہے تو پھر تینوں ہی خرابیاں اس میں ہوں گی۔ پہلا دشمن ہے غیر فیصلہ کن ہونا، فیصلہ نہ کر پانا۔ اس کو اگر بیج مان لیا جائے تو اس کی فصل ہے خوف۔ خوف اور فیصلہ نہ کر پانا اصل میں دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ غیر فیصلہ کن ہونا ایسی کیفیت ہے جو اظہار شک کی صورت میں کرتی ہے۔ جب فیصلہ نہ کر پانا اور شک آپس میں ملتے ہیں تو اس سے جنم لیتا ہے خوف۔ یہ 6 خوف بہت عیار ہیں اور 1000 رنگ سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان کی جڑیں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں۔ اگر یہ خوف سب کانشیس مائنڈ میں ہے تو اس کی شناخت بہت مشکل سے ہوتی ہے، ان کا خاتمہ اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت ان 6 میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ خوفوں کا شکار رہتی ہے۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جن میں 6 کے 6 خوف ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ 6 خوف ہیں: غربت کا خوف، تنقید کا خوف، بیماری کا خوف، اپنوں کے کھو جانے کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور موت کا خوف۔ ان 6 کے علاوہ انسانی ذہن میں جو بھی خوف ہوتے ہیں وہ اول تو معمولی نوعیت کے ہیں، ان کو غور سے دیکھیں تو وہ ان 6 میں سے کسی خوف سے جڑے ہوں گے۔ یہ 6 خوف دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہی کا دنیا پر راج ہے۔ امریکہ کا معاشی بحران 6 سال تک لوگوں کو غربت کے خوف میں ڈبوئے رہا۔ عالمی جنگ کے زمانے میں دنیا موت کے خوف کا شکار رہی۔ جنگ کے بعد بیماری کا خوف چھایا رہا، کیونکہ جنگ کے بعد کے زمانے میں بہت سی وبائیں پھیلی تھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ خوف کچھ بھی نہیں، بس ایک ذہنی حالت ہے۔ اب ذہن اگر آپ کا ہے تو ذہنی حالت بھی آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ کیوں ڈاکٹر کم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ وہ بیماریوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر روزانہ ان متعدی امراض کے مبتلا مریضوں کو چھوتے ہیں، مگر انہیں کبھی یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ ان میں یہ امیونٹی اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بیماری سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ہر کام کی ابتدا تھاٹ سے ہوتی ہے، اور ہر تھاٹ وائبریشن میں مادی حقیقت میں ڈھلنے کی قوت ہوتی ہے۔ تھاٹس ارادی ہوں یا غیر ارادی، ایتھر میں ہر اس تھاٹ کی لہریں موجود ہیں جو کسی انسان نے کبھی سوچا تھا۔ غیر ارادی طور پر یہ تھاٹس آپ کا ذہن سوچ سکتا ہے، اسی طرح وہ تھاٹس ہیں جو آپ ارادتاً سوچتے ہیں۔ دونوں کا آپ کی زندگی پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ کیوں کچھ لوگ خوش قسمت رہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ قابلیت، تعلیم، مہارت، تربیت، تجربے، دماغی صلاحیت میں ان سے آگے ہونے کے باوجود بدقسمت رہتے ہیں؟ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت عملاً موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کا مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھ سکے، اور جب کسی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو تو ایتھر میں موجود دوسرے ذہنوں کے چھوڑے گئے جو بھی تھاٹس وہ چاہتا ہے انہیں استعمال کر سکتا ہے، یا اگر وہ اس کے مطابق نہیں، اس کے کام کے نہیں، تو ان کے لیے اپنے دماغ کے دروازے مکمل طور پر بند کر سکتا ہے۔ ہر تھاٹ مساوی مادی شکل لے سکتا ہے۔ وہ تھاٹس جو خوف اور غربت کے احساس سے نکلیں گے یقیناً وہ خوشحالی یا دولت یا ہمت کی شکل میں تو ظاہر نہیں ہوں گے۔ 1929 میں امریکہ میں معاشی بحران آیا تو امریکیوں نے غربت کے تھاٹس کو سوچنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غربت کے تھاٹس غریبی میں ٹرانسلیٹ ہونے لگے، جو عظیم معاشی بحران بن گیا۔ یہ نیچر کا سیدھا سادہ قانون ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ غربت اور خوشحالی میں سمجھوتا ممکن نہیں، دونوں اپوزٹ ہیں۔ اگر خوشحالی آپ کا خواب ہے تو غربت کا ہر خیال ترک کرنا ہوگا۔ یہاں ہم خوشحالی کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ وسیع معنوں میں ہے، یعنی مالی، روحانی، ذہنی اور مادی ترقی۔
خوشحالی کی منزل کا پہلا اصول آپ کو یاد ہے نا؟ جی ہاں، خواہش کی طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر یہ چیپٹر سننے کے بعد بھی آپ غربت کو قبول کرنے پر تیار ہیں تو یقین مانیے کہ آپ نے غربت کو ریسیو کرنے کا دماغ بنا لیا ہے۔ اگر آپ کو خوشحال ہونا ہے تو طے کریں کہ کس شکل اور کتنی مقدار میں آپ کو خوشحالی چاہیے جو آپ کو مطمئن کر سکے۔ اگر یہ طے شدہ ہے تو اب آپ یہ جانتے ہیں کہ کون سا راستہ ہے جو خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔ آپ کے پاس اب روڈ میپ ہے جس کو فالو کر کے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ چلیں ہی نہ، اس فلسفے کو نظر انداز کر دیں یا کہیں راہ میں کہیں رک جائیں تو ذمہ دار آپ ہیں۔ یاد رکھیں ایک چیز ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ۔ غربت کا خوف بھی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک خیالی خوف اور کچھ نہیں، لیکن یہ خیالی صحیح مگر خوف کی شکل میں آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی بھی کامیابی کبھی نہیں پا سکیں گے۔ خوف ایک ایسا وائرس ہے جو ذہانت کو کھا جاتا ہے، امیجینیشن پاور، خود اعتمادی، جوش اور جرت کو مٹا دیتا ہے، یکسوئی ختم کر دیتا ہے، سستی، کاہلی پیدا کرتا ہے اور آپ خود پر اپنا قابو کھو دیتے ہیں۔ یہ شخصیت کا حسن گہنا دیتا ہے، درست طور پر سوچنے کا ہر امکان ختم کر دیتا ہے، کوشش کرنے کی آپ کی صلاحیت کو مار دیتا ہے، مستقل مزاجی کو فنا کر دیتا ہے، قوت ارادی کو ختم کر دیتا ہے، ایمبیشن مار دیتا ہے، میموری کو مجروح کر دیتا ہے۔ خوف محبت کے جذبات کو نگل جاتا ہے اور دل کے لطیف احساسات کو قتل کر دیتا ہے، دوستیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور ہزار رنگ میں تباہیاں لاتا ہے، آپ کی نیند اڑا دیتا ہے، دکھ اور ناخوشی آپ کا مقدر کر دیتا ہے، یہ عملاً آپ کو ہر چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں پہلے خوف کی، جو ہے غربت کا خوف۔ یہ خوف صرف فہرست اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے۔ غربت کا خوف انسان کے اس وراثتی رجحان سے پھوٹتا ہے کہ وہ معاشی طور پر دوسرے انسانوں کے تابع ہے۔ جانور کم تر درجے کے ہیں، وہ فزیکلی ایک دوسرے پر منحصر رہتے ہیں، مگر انسان اپنے برتر احساس وجدان، سوچنے کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو ان جانوروں کی طرح نہیں کھاتا، بلکہ وہ انہیں مالی طور پر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی اتنا حاسد اور لالچی ہے کہ دنیا کے سارے قوانین کو غور سے دیکھیں تو وہ انسان کی اسی فطرت سے دوسروں کو تحفظ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آج کا دور تاریخ انسانی کے ہر دور سے الگ ہے، اور یہ الگ ہے ایک پاگل پن کی بنیاد پر، اور وہ پاگل پن ہے منی میڈنس، پیسے کا پاگل پن۔ آج انسان طے ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ میں موجود پیسوں سے۔ اس کے پاس اگر دولت ہے، چاہے جیسے بھی کمائی گئی ہے، تو وہ کنگ ہے، قانون اخلاق سب سے بالا ہے، دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے اور اسے عزت دیتی ہے۔ اس دنیا میں غربت سے زیادہ حد تک انگیز چیز کوئی نہیں، یہ وہی جانتا ہے جس نے غربت دیکھی ہے۔ ان حقائق نے غربت کے خوف کو انسان کا سب سے بڑا خوف بنا دیا ہے۔ نسلوں کے تجربات کے بعد انسان نے جان لیا ہے کہ دولت کے معاملے میں کچھ لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور ستم یہ ہے کہ یہ بات حقیقت بھی ہے۔ آدمی دولت کے پیچھے ایسا دیوانہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دولت کمانے پر تیار ہے، قانونی راستہ نہ ہو تو غیر قانونی صحیح۔ اگر غور سے ہر انسان اپنا جائزہ لے تو بہت سی ایسی چیزیں وہ خود میں ڈھونڈ سکتا ہے جنہیں وہ شاید خود میں دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ غربت کے خوف کی علامتیں: بے حسی، ایمبیشن کا نہ ہونا، برے حالات پر رضامندی، ذہنی اور جسمانی سستی، قدم نہ اٹھا پانا، امیجینیشن کا فقدان، جذبہ جوش نہ ہونا، سیلف کنٹرول نہ ہونا، فیصلہ نہ کر پانا، شک، حسد، تنقید، پریشان رہنا، خامیاں ڈھونڈنا، آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، اپنے جسم کی دیکھ بھال نہ کرنا، وقت ضائع کرنا، نشہ، نروسنس، پرسکون نہ ہونا، خود پر بھروسہ نہ ہونا، منفی پہلو ڈھونڈتے رہنا، ناکامی پر زیادہ سوچنا، زیادہ بولنا، منصوبوں پر عمل کے لیے درست وقت کا انتظار کرتے رہنا، ناکامیاں یاد رکھنا اور کامیابیاں بھول جانا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس خوف کا شکار انسان قنوطی ہو جاتا ہے، جو زندگی کا روشن پہلو دیکھنے سے محروم ہوتا ہے، جو گلاس کو ہمیشہ آدھا خالی دیکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ تنقید کا خوف۔ تنقید کا خوف انسان میں کیسے آیا؟ اس بارے میں تو کوئی بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک بڑا خوف بن چکا ہے جس کا انسان کو آج سامنا ہے۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان میں یہ خوف تب آیا جب سیاست ایک پیشہ بنا۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ خوف انسانوں میں اس وقت آیا جب خواتین نے بننا سنورنا شروع کیا۔ میری نظر میں یہ خوف آغاز ہوا ان طاقتور لوگوں سے جو دوسروں کا مال جائیداد ہڑپ لیتے تھے اور پھر اپنے اس ایکشن کو جواز دینے کے لیے دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ کبھی غور سے دیکھیں، سارے چور ان لوگوں کی تنقید کرتے نظر آئیں گے جن کی وہ چوری کرتے ہیں۔ اپنی سیاست کو غور سے دیکھیں، سیاستدان اپنی ساری کمپینز اپنی خوبیوں پر نہیں، حریفوں کی خامیوں پر چلاتے ہیں۔ تنقید کا خوف کئی طریقے سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گنجے لوگوں کو دیکھیں، ان کے گنجے ہونے کی وجہ اور کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹائٹ ہیٹ ان کے گنجے پن کی وجہ ہوتی ہے جو وہ بس اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ سارے ہی وہ پہن رہے ہیں اور دوسرے انہیں کم اہم نہ سمجھیں۔ اس ہیٹ کے پہننے سے بالوں کو خون کی سپلائی رکتی ہے اور یہی گنجے پن کی امریکہ میں سب سے بڑی وجہ ہے۔ انسان نکال واقع ہوا ہے، وہ دوسروں جیسا بننے کی کوشش میں رہتا ہے بس اس لیے کہ دوسرے کہیں اسے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ خواتین شاذ ہی گنجی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سر پر جو ٹوپی یا کپڑا اوڑھتی ہیں وہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین بس اپنا حسن نکھارنے اور اچھا نظر آنے کے لیے وہ پہنتی ہیں، مردوں کی طرح مجبوری میں نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں میں کوئی تنقید کا خوف نہیں ہوتا۔ خواتین کو بھی ہر سال نئے فیشن کے کپڑوں کا کریز رہتا ہے، بس اسی خوف کی وجہ سے کہ پرانے فیشن کے کپڑے پہن کر وہ نکلیں تو ان پر تنقید ہوگی۔ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسانی تعلقات کے حوالے سے خوف کیسے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس مثال کو دیکھیں کہ ہر انسان جو ذہنی پختگی کی عمر کو یعنی تقریباً 35 سے 40 سال تک پہنچتا ہے تو وہ ان کہانیوں پر یقین کھو دیتا ہے جو اس کے بڑے یا اس کے پادری اسے دہائیوں سے سائنسی ایجادات اور دریافتوں سے پہلے بتا رہے ہوتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج روشن خیالی کا دور ہے مگر آج بھی عام آدمی صدیوں پرانی خیالی کہانیوں اور قصوں کا انکار کرنے سے شرماتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ انسان تنقید کے خوف کا شکار ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب لوگوں کو جلایا گیا، قتل کیا گیا صرف اس بات پر کہ انہوں نے غیر سائنسی اور غیر حقیقی باتوں کو، قصے کہانیوں کو ماننے، انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے بھوتوں کے وجود کا انکار کر دیا تھا۔ اس یہ بات باعث حیرت نہیں کہ ہمیں وراثت میں یہ خوف ملا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے کرنے سے ڈرتے ہیں جو عامت الناس کو قابل قبول نہ ہوں اور وہ تنقید کریں۔ کچھ زیادہ پرانی بات نہیں کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں تنقید پر لوگوں کو سخت سزائیں تک دی جاتی تھیں۔ تنقید کے خوف کی علامتیں۔ یہ خوف بھی غربت کے خوف کی طرح تقریباً عالمگیر ہے۔ انسان کو بے حوصلہ کرتا ہے، نئے قدم اٹھانے سے روکتا ہے اور تخیل کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ اس خوف کا شکار ہمیشہ زیادہ حساس ہوتا ہے، عموماً نروس ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں بزدلی ہوتی ہے، اجنبیوں سے ملتے ہوئے ڈرتا ہے، آنکھیں اور ہاتھ عجیب انداز سے خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تنقید کے خوف کا شکار ٹھہراؤ سے محروم ہوتا ہے، اسے اپنی آواز پر قابو نہیں رہتا، اس کی یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باڈی پاسچر بے تکا ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلوں پر قائم نہیں رہتا، اس کی شخصیت میں دلکشی نہیں رہتی، وہ اپنی آراء کو صاف ڈھنگ سے سب کے سامنے نہیں رکھ سکتا، مسائل کو حل کرنے کی بجائے انہیں دباتا رہتا ہے، دوسروں کی آراء کو سمجھے بنا ان سے متفق ہو جاتا ہے۔ تنقید کے خوف کا شکار بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تاکہ دوسرے متاثر ہوں اور اس کا احساس سے کمتری دبا رہے۔ بولنے، لباس پہننے میں، طور اتوار میں دوسروں کی نقالی کرتا ہے، خیالی کامیابی پر بڑکے مارتا ہے، اس سے اسے وقتی طور پر احساس برتری فیل ہوتا ہے۔ تنقید کے خوف کا شکار ہمیشہ فضول خرچ ہوتا ہے، وہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا ہے، سیلف امپروومنٹ کے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اپنی آراء کو سامنے لاتے ہوئے خوف زدہ ہونا، اپنے آئیڈیاز پر اعتماد نہ ہونا، اعلیٰ افسران کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے مبہم جواب دینا، ہچکچاہٹ، یہ سب خامیاں اس شخص میں ہوتی ہیں کہ جو تنقید کے خوف کا شکار ہو۔ بیماری کا خوف۔ یہ خوف جسمانی اور وراثتی دونوں سطح پر ہوتا ہے۔ بیماری، بڑھاپے کا خوف موت کے اس تصور سے جڑا ہوتا ہے جو انسانی ذہن میں موت کے حوالے سے قائم ہوتا ہے۔
ایک بڑے مشہور فزیشین کا اندازہ ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی مریض آتے ہیں ان میں 75% لوگ خیالی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس بات کے سائنسی شواہد موجود ہیں کہ کوئی بیماری نہ بھی ہو اور وہم ہو جائے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ واقعی بیمار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسانی دماغ ایک بڑا طاقتور ٹول ہے، یا تو یہ تعمیر کرتا ہے یا تخریب، یہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران فلو کی جو وبا پھیلی، اس وقت نیو یارک سٹی کے میئر نے شہر کے لوگوں کو خوف سے نجات دلانے کے دن اخبار نویسوں کو بلایا اور کہا کوئی بھی اخبار اپنی سرخیوں میں فلو سے متعلق ایسی کوئی خبر نہیں لگائے گا کہ جس سے خوف پھیلے۔ اگر آپ اخبار نویسوں نے مجھ سے تعاون نہیں کیا تو ہم اس وبا پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اخبارات نے فلو سے متعلق خبریں شائع کرنا چھوڑ دی اور 1 ماہ کے اندر ہی وبا قابو میں آ گئی۔ اس بات کے کافی سے زیادہ شواہد موجود ہیں کہ اکثر اوقات بیماریاں پہلے ذہن میں کسی نیگیٹو تھاٹ سے شروع ہوتی ہیں۔ بری صحت کا بیج انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ عشق یا بزنس کے حوالے سے پریشانی، خوف، بے حوصلگی، مایوسی اس دماغ میں موجود خوابیدہ بیج کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں معاشی بحران آیا تو اس وقت ڈاکٹروں کی مکمل چاندی ہو گئی تھی، کیونکہ اکثر امریکہ اس وقت منفی خیالات کی وجہ سے بیمار پڑ گیا تھا۔ یاد رکھیں، بیماری کے خوف کی سب سے بڑی وجہ محبت یا بزنس کے معاملات میں مایوسی سے جڑی ہے۔ ایک نوجوان عشق میں ناکامی کے بعد ہاسپٹل پہنچا۔ وہ کئی ماہ تک موت اور زندگی کی جنگ لڑتا رہا۔ ایک دن ایک ماہر نفسیات اس کو وزٹ کرنے آیا۔ اس ماہر نفسیات نے اس کو اٹینڈ کر رہی ترش مزاج مایوس نرسوں کو بدل کر خوبصورت اور خوش مزاج نرسوں کو اس پر تعینات کر دیا۔ انہیں کہا گیا کہ اس نوجوان سے محبت سے پیش آنا ہے۔ 3 ہفتوں کے اندر وہ مریض مکمل طور پر صحت مند قرار دے کر ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ انہی نئی نرسز میں سے ایک کے ساتھ اسے محبت ہو گئی۔ بعد میں ان دونوں نے شادی بھی کر لی اور اس تحریر کو لکھتے وقت تک وہ دونوں خوش اور صحت مند ہیں۔ بیماری کے خوف کی علامتیں۔ خود کو یہ کہتے رہنا کہ یہ علامت اس بیماری کی ہے، خیالی بیماریاں تخلیق کر کے انہیں حقیقی سمجھتے رہنا، دوسروں سے بیماریوں حادثوں کی بابت بات کرتے رہنا، ڈائٹ ورزشوں پر تجربے بغیر کسی پروفیشنل کی گائیڈنس کے، گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے رہنا، ہائپوکانڈریا یعنی بیماری کا خپت۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہائپوکانڈریا بعض اوقات حقیقی بیماری سے بھی زیادہ خوفناک اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں کا ترس ہمدردی بٹورنے کے لیے بیماریوں کا ذکر کرتے رہنا، سر درد یا نفسیاتی مسائل سے بھاگنے کے لیے مسائل کو حل کرنے کی بجائے شراب نوشی کرتے رہنا، اپنے پیاروں کو کھو دینے کا خوف۔ انسانوں کے اس قدیم ترین خوف کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ یہ خوف اصل میں اس قدیم دور سے جڑا ہے جب انسان دوسروں کی بیویاں چرا لیا کرتا تھا۔ حسد اور اسی طرح کے دوسرے جذبے بھی انسان کے اسی خوف سے جڑے ہیں۔ جتنے بھی 6 بنیادی خوف ہیں ان میں یہ خوف انسانی صحت اور دماغ پر شاید سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانوں میں پاگل پن اور دیوانگی کے پیچھے عموماً یہی خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف شروع ہوتا ہے حجری دور کے اس انسان سے کہ جو دوسروں کی عورت کو بزور بازو چھین لیتا تھا۔ خواتین کو چرانے اور چھیننے کا یہ عمل پھر بھی تاریخ میں جاری رہا، بس ٹیکنیکس بدلتی رہیں۔ اب طاقت استعمال نہیں ہوتی، ترغیب اور لالچ استعمال ہوتی ہے۔ گاڑیاں، بنگلے اور بینک بیلنس کے پھندے بچھائے جاتے ہیں۔ انسان کی عادت روز اول سے وہی ہے، بس اظہار کے طریقے بدل گئے ہیں۔ مختلف جائزے بتاتے ہیں کہ مردوں کی نسبت خواتین اس خوف کا شکار زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ نیچرل بھی ہے کیونکہ مرد عورتوں کے لیے زیادہ قابل بھروسہ ثابت ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اس خوف کی علامتیں ہیں۔ حسد۔ حسد نام ہے اپنے دوستوں اور پیاروں سے بلا جوازی مشکوک رہنا، کیڑے نکالنا، تھوڑا سا بھی غصہ آئے دوستوں، کولیگز اور پیاروں کے گلے شکوے شروع کر دینا۔ جوئے بازی، جوئے، چوری، بے ایمانی اور دیگر خطرناک طریقوں سے پیسے کمانا تاکہ اپنے پیاروں کو بتایا جا سکے کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ یقین اس وہم سے پھوٹتا ہے کہ محبت خریدی جا سکنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اپنوں سے پیار جتانے کے لیے انہیں تحفے دینے کے لیے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا، ادھار لینا، یہ بھی اس خوف کے شکار فرد کی علامت ہے۔ نیند نہ آنا، نروسنس، مستقل مزاجی کا فقدان، کمزور قوت ارادی، خود پر قابو نہ ہونا، خود پر بھروسہ نہ ہونا، غصہ آنا،
یہ بھی اسی خوف کی علامتیں ہیں۔ بڑھاپے کا خوف، اس خوف کے دو بنیادی ماخوذ ہیں۔ پہلا کہ بڑھاپا شاید اپنے ساتھ غربت لائے، اور دوسرا کہ بڑھاپا شاید وہ آزادی، وہ خود مختاری چھین لے جو اس وقت آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ مطلب بڑھاپے کے ساتھ معاشی اور جسمانی آزادی کے کھونے کا خوف جڑا ہے۔ بڑھاپے کے خوف کی علامتیں: سست پڑ جانا، بڑھتی عمر کا احساس کمتری ہو جانا، 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد معذرت خواہانہ انداز میں بات کرنا، حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس عمر میں احساس شکر گزاری ہو، وزڈم اور سمجھ ہونی چاہیے، تخیل کی صلاحیت میں کمی، نئے سٹیپس نہ لینا، خود پر انحصار کھو دینا، مردوں اور عورتوں میں یہ کمپلیکس پیدا ہو جانا کہ ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیں جو انہیں زیادہ جوان دکھائیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے طنز بھی اکثر سہنا پڑتے ہیں۔ موت کا خوف، کچھ کے نزدیک یہ سب سے خطرناک خوف ہے۔ اس کی وجوہات بھی واضح ہیں۔ موت کے خوف کی علامتیں: زندگی جینے کی بجائے موت کے بارے میں سوچتے رہنا۔ عموماً یہ خوف عمر رسیدہ افراد میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جوان لوگوں میں بھی یہ خوف پایا جاتا ہے۔ اس خوف سے نجات کی بہترین راہ ہے کوئی بڑا مقصد ہونا، کوئی ایسا مقصد جس میں دوسرے لوگوں کی خدمات شامل ہوں۔ موت کے خوف کی عام ترین وجوہات میں بری صحت، غربت، من پسند پیشے میں نہ ہونا، محبت میں ناکامی، دیوانگی اور مذہبی جنونیت شامل ہیں۔ بڑھاپا اور پریشانی، پریشانی ذہن کی اس حالت کا نام ہے جب ذہن خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ پریشانی سستی سے صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر اس کا حملہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یاد رکھیں، پریشانی ہمیشہ غیر فیصلہ کن حالت میں رہنے کی ذہنی حالت کا نام ہے، اور ذہن کی ہر حالت قابل کنٹرول ہے۔ غیر فیصلہ کن حالت انسان کو پریشان رکھتی ہے۔ جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس سے متعلق پریشانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشان رہنے کی جتنی بھی عادتیں ہیں انہیں مٹائیں۔ سب سے بڑا فیصلہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ بھی مجھے پریشان نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی آپ اس فیصلے پر پہنچتے ہیں، اس سے آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ، پیس آف مائنڈ اور اطمینان آ جاتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو خوشی کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ وہ انسان جس کا ذہن خوف سے بھرا ہو، وہ صرف اپنی ہی زندگی تباہ نہیں کرتا، بلکہ کسی متعدی مرض کی طرح اس مہلک بیماری کے جراثیم بھی پھیلاتا ہے اور دوسروں کی بھی زندگی تباہ کرتا ہے۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کے ذہن میں مسلسل منفی تھاٹس رہے، خوف زدہ فیلنگز رہیں، تو اس سے آپ کی شخصیت پر بھی منفی اثر پڑتا ہے، اور لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ آپ سے دور جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ اپنا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں ہے کہ اپنے دماغ میں تھاٹس کی جو امپلس چاہیں اسے رہنے دیں یا نہ رہنے دیں۔ آپ اپنی تقدیر کے مالک ہیں، کیونکہ آپ اپنے دماغ کے آقا ہیں۔ آپ جو ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور ایسا صرف ممکن ہے ان تھاٹس کی بدولت جو آپ اپنے دماغ میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور جب آپ وہ ہو جاتے ہیں جو آپ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ارد گرد پر بھی مثبت اثر ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ شیطان کی ورکشاپ، 7واں بنیادی شر۔ ان 6 بنیادی خوفوں کے علاوہ ایک اور بڑی برائی ہے جس سے لوگ اکثر دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس کو خوف نہیں کہا جاتا، مگر یہ ان تمام 6 خوفوں سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا کوئی پراپر نام نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں منفی اثرات کو قبول کرنا۔ دنیا میں جو بھی خوشحال ہوئے ہیں، جنہوں نے کامیابی کو سمیٹا ہے، وہ اس سے بچے ہیں، اور کوئی غریب تباہال کبھی اس سے نہیں بچا۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، خوشحال ہونا چاہتے ہیں، اور اس لیے یہ کتاب سن رہے ہیں، تو احتیاط سے تجزیہ کریں کہ آپ منفی اثرات سے متاثر ہونے والے تو نہیں ہیں۔ خود سے ایک سوال نامہ بنائیں اور اس کے سارے سوالوں کے ایمانداری سے جواب دیں، تاکہ یہ جان پائیں کہ کیا آپ منفی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں۔ خود کو منفی اثرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ خود کو منفی اثرات سے بچانے کے لیے، چاہے یہ آپ کے تخلیق کردہ ہوں یا آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کے تخلیق کردہ، اس بات کو سمجھیں کہ آپ میں وہ ول پاور، وہ قوت ارادی موجود ہے جو ان منفی اثرات سے آپ کو دور رکھ سکتی ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیں کہ آپ ہوں یا کوئی بھی اور انسان، وہ بائی نیچر سست ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی پہلے ہی تسلیم کر لیں کہ یہ 6 بنیادی خوف ہیں، ان سے کوئی بھی انسان متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کا کام ہے خود میں ایسی عادت کو پیدا کرنا
جو ان منفی اثرات، ان خوفناک فیئر سے لڑ سکیں۔ اس بات کو بھی سمجھیں کہ منفی اثرات عموماً آپ کے سب کانشیس مائنڈ پر کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں پکڑنا، ڈیٹیکٹ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر کوشش کریں، ایسے لوگوں کی کمپنی ڈھونڈیں کہ جو مثبت سوچتے ہوں اور ایکشن لیتے ہوں۔ منفی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے آپ کا سوال نامہ۔ کیا آپ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا؟ اگر ہاں تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ تھوڑے سے بھی غصہ دلانے پر لوگوں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کام میں اکثر غلطیاں کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا آپ گفتگو میں طنز کرتے ہیں؟ کیا کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تعلق بناتے ہوئے جان بوجھ کر تم بچتے ہو؟ ہاں تو ایسا کیوں؟ کیا زندگی آپ کو فضول سی ایکٹیویٹی لگتی ہے؟ اگر ہاں تو ایسا کیوں؟ کیا آپ کو اپنا پیشہ، اپنا کام پسند ہے؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ کیا تم میں کبھی خود ترہمی پیدا ہوئی ہے؟ ہاں تو کیوں؟ جو زندگی میں تم سے آگے نکل گئے، کیا تم ان سے حسد کرتے ہو؟ زیادہ وقت کس کو سوچتے ہو، کامیابی کو یا ناکامی کو؟ کیا بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا اعتماد کم ہوا ہے؟ کیا تم غلطیوں سے سیکھتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رشتہ دار تمہیں پریشان کرتے ہیں؟ کیا کبھی تمہارا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے اور کبھی بہت برا؟ کس شخص نے تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ متاثر کیا اور کیوں؟ کیا تم منفی اثرات کو اوائڈ کرتے ہو؟ کیا تم اپنی ظاہری حالت سے متعلق لاپرواہ ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا تم پریشانیوں سے بچنے کے لیے خود کو کام میں غرق کر لیتے ہو؟ کیا تم شراب نوشی یا کوئی اور نشہ کرتے ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اپنی قوت ارادی کو کیوں نہیں آزماتے؟ کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، کوئی متعین شدہ مقصد؟ اگر ہاں تو کیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا منصوبے ہیں؟ جو 6 بنیادی خوف ہیں، کیا ان میں سے کوئی خوف تمہیں لاحق ہے؟ کیا تم اپنے دماغ کو مثبت رکھنے کے لیے آٹو سجیشن کا استعمال کرتے ہو؟ کیا چیز تمہارے لیے زیادہ اہم ہے، مادی چیزیں یا اپنے مائنڈ پر کنٹرول؟ کیا تم دوسروں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہو؟ کیا آج کا تمہارا دن تمہارے علم یا تمہاری ذہنی سطح میں کچھ اضافہ کر کے گیا ہے؟ زندگی میں مشکل موقعوں کو کیا تم آسانی سے ڈیل کر پائے ہو؟ تمہاری زندگی کی 3 بڑی کمزوریاں کون سی ہیں؟ ان کو درست کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے اپنی پریشانیاں آپ کے پاس لانے والوں کو اجازت دیتے ہو؟ کیا آپ کی موجودگی لوگوں پر کسی قسم کے منفی اثرات ڈالتی ہے؟ دوسروں کی کون سی عادتیں ہیں جو آپ کو شدید ناپسند ہیں؟ کیا آپ نے اپنی دماغی حالت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھا ہے؟ کیا آپ خود میں روحانی انرجی محسوس کرتے ہو جو آپ کو ہر خوف سے تحفظ دے؟ کیا تمہارا مذہب تمہارے دماغ کو پازیٹیو رکھنے میں مدد دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے غم بانٹنے کو تم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو ایک جیسے لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو کیا اس اصول پر اپنی کمپنی کو کبھی پرکھا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جسے آپ اپنا بہترین دوست مانتے ہیں، وہ آپ کے دماغ پر منفی اثرات کے حوالے سے آپ کا بدترین دشمن ہو؟ آپ کے قریبی دوست آپ سے مینٹلی سپیریئر ہیں یا انفیریئر ہیں؟ اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت آپ دیتے ہیں اپنے کام کو، نیند کو، کھیل کو، آرام کو، نئی مہارت، نیا علم سیکھنے کو، اور کتنا وقت ضائع کرتے ہو؟ تمہارے جاننے والوں میں سے کون تمہاری سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، تمہیں خبردار کرتا ہے، تمہاری حوصلہ شکنی کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے تمہاری سب سے زیادہ مدد کرتا ہے؟ زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ کیا تم اسے برداشت کر رہے ہو؟ کوئی اگر مفت مشورہ دے تو کیا تم اسے پرکھتے ہو یا بنا سوال کیے قبول کر لیتے ہو؟ زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا اس کو پانے کا ارادہ ہے؟ کیا تم زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر باقی کی خواہش قربان کرنے کو تیار ہو؟ کیا تم بار بار اپنا ذہن بدلتے ہو؟ ہاں تو کیوں؟ کیا تم اپنی شروع کی گئی چیزوں کو اکثر ختم کرتے ہو؟ کیا دوسروں کے عہدے، ڈگری یا مکان تمہیں جلدی متاثر کر دیتے ہیں؟ لوگ جو تمہارے بارے میں سوچتے یا کہتے ہیں، کیا اس سے تم آسانی سے متاثر ہو جاتے ہو؟ کیا تم لوگوں سے ان کے رتبے اور مالی حالت کی وجہ سے ملتے ہو؟ تمہارے نزدیک اس وقت دنیا میں موجود زندہ لوگوں میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ یہ شخص کس حساب سے تم سے بہتر ہے؟ ان سارے سوالوں کا جائزہ لینے اور جواب لکھنے کے لیے کم سے کم اپنی زندگی کا 1 دن آپ ضرور خرچ کریں۔ اگر ان سوالوں کو آپ نے ایمانداری سے جواب دیے تو اپنے بارے میں سچ آپ جان جائیں گے۔ سارے سوالوں کو احتیاط سے پڑھیں، ہر چند ماہ بعد پھر ان سوالوں کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں کیا بہتری آئی ہے۔ اگر کسی سوال کے جواب بارے آپ شور نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد لیں جن کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، خاص طور پر ایسے جو آپ کی خوشامد نہ کریں اور خود کو ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں، سوال نامے کے جواب ڈھونڈنے کے نتائج
آپ کو حیران کر دیں گے۔ اس سے آپ کو اپنے تھاٹس پر مکمل کنٹرول ملے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے دماغ کو نیگیٹولی متاثر کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں ذہن کو زہر آلود کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس چیز سے محروم کر دیتے ہیں جو آپ کا حق ہو سکتی تھی۔ ایڈیسن نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسی چیز بنائے گا جو انسانی آواز کو ریکارڈ اور ریپروڈیوس کر سکے گی۔ جو بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ ایڈیسن نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ایڈیسن نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایڈیسن کو یقین تھا کہ انسانی دماغ جس چیز پر بلیو کر لے وہ اچیو کر سکتا ہے، اور ایڈیسن کی یہی وہ خصوصیت تھی جو اسے بھیڑ سے الگ مقام پر کھڑا کرتی ہے۔ ایف.ڈبلیو. وول ورتھ نے 5 اور 10 سینٹ سٹور کھولنے کا فیصلہ کیا تو منفی دماغوں نے اس سے کہا کہ تم یہ نہ کرو، تمہارا دیوالا نکل جائے گا، مگر وول ورتھ نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اگر پورے یقین اور دلیل کے ساتھ کچھ بھی کرے گا وہ ہو جائے گا۔ اس نے منفی لوگوں کے تھاٹس اور مشوروں کو رد کرنے کا اپنا اختیار استعمال کیا اور کروڑ پتی بن گیا۔ یہی منفی ذہنیت کے لوگ جارج واشنگٹن کے ارد گرد بھی موجود تھے۔ انہوں نے واشنگٹن کو کہا کہ برطانیہ سپر پاور ہے، اس کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا، مگر واشنگٹن نے بھی منفی ذہنوں کے مشوروں کو رد کیا اور بلیو یقین کے خدائی تحفے کو استعمال کیا۔ ہنری فورڈ نے اپنا آٹو موبائل بزنس ڈیٹریارٹ میں شروع کیا۔ کسی نے کہا تمہارا بزنس غیر عملی ہے، کسی نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں خریدے گا۔ پتہ ہے فورڈ نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا میں اس دنیا کی ہر سڑک پر اپنی گاڑی کو دوڑا کر دکھاؤں گا، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ اس نے اتنی دولت کمائی کہ اس کی آنے والی 5 نسلیں بغیر کچھ کیے عیاشی کی زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ لوگ جو دولت مند بننا چاہتے ہیں، خوشحالی کا خواب دیکھتے ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ فورڈ اور اس کی کمپنی میں کام کرنے والے 10 لاکھ لوگوں میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ دونوں کے پاس مائنڈ ہے، مگر فرق اتنا تھا کہ فورڈ کے پاس دماغ بھی تھا اور اس کا کنٹرول بھی، جبکہ اس کے ورکرز کے پاس دماغ تو تھا مگر کنٹرول نہیں تھا۔ اس کتاب میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فورڈ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس اپنا دماغ تھا، اپنا دماغ جسے وہ کنٹرول بھی خود کرتا تھا۔ یاد رکھیں مائنڈ کنٹرول نظم و ضبط اور عادت سے حاصل ہوتا ہے۔ مائنڈ کو یا آپ کنٹرول کرتے ہیں یا یہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے۔ دماغ کو کنٹرول میں رکھنے کا سب سے بہترین اور عملی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک متعین مقصد ہو جس کے پیچھے منظم اور ڈیفینٹ پلان ہو۔ کسی بھی کامیاب انسان کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ضرور یہ حقیقت ملے گی کہ اس کا اپنے دماغ پر کنٹرول تھا، کیونکہ مائنڈ کنٹرول کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ 57 مشہور بہانے۔ وہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں ان میں ایک وصف مشترک ہوتا ہے، وہ ناکامی کی ہر وجہ کو جانتے ہیں۔ یہ وجوہات، یہ بہانے بعض دفعہ ایسے لطیف ہوتے ہیں کہ پکڑ میں بھی نہیں آتے، مگر یاد رکھیے دنیا کو آپ کے بہانوں سے کوئی غرض نہیں۔ دنیا صرف یہ جانتی ہے کہ آپ کامیاب ہوئے یا نہیں۔ نیچے وہ بہانے دیے جا رہے ہیں جو ناکام انسانوں کا بڑا سہارا ہیں۔ ان کو احتیاط سے پرکھیں، سوچیں ان میں سے کون سے بہانے ہیں جو آپ بھی دیتے رہے ہیں۔ ہاں، یہ میں بتا دوں کہ یہ سارے بہانے ہیں، حقیقت نہیں۔ اگر میری ایسی بیوی، ایسی فیملی نہ ہوتی، اگر مجھے سہارا مل جاتا، اگر میرے پاس رقم ہوتی، اگر میری تعلیم زیادہ ہوتی، اگر میری جاب ہوتی، اگر میری صحت اچھی ہوتی، اگر میرے پاس وقت ہوتا، اگر وقت اچھا ہوتا، اگر دوسروں نے مجھے سمجھایا ہوتا، اگر میرے حالات اور ہوتے، اگر میں اپنی زندگی دوبارہ جی پاتا، اگر میں دوسروں کے کہنے پر ڈر نہ جاتا، اگر ایک اور موقع مل جائے، اگر دوسرے لوگ مہربان رہتے، اگر مجھے کوئی نہ روکتا، اگر میں کچھ جوان ہوتا، اگر میں صرف وہی کر پاتا جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر میں امیر گھر میں پیدا ہوتا، اگر مجھے درست لوگ ملتے، اگر میرے پاس وہ ٹیلنٹ ہوتا جو فلاں میں ہے، اگر مجھ میں ہمت ہوتی، اگر میں موقعوں کو استعمال کرتا، اگر لوگ میرا دماغ خراب نہ کرتے، اگر مجھے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنا پڑتی، اگر میں کچھ رقم بچا لیتا، اگر میرا باس میری حوصلہ افزائی کرتا، اگر کوئی میری مدد کر دیتا، اگر میرے گھر والے مجھے سمجھ پاتے، اگر میں بڑے شہر میں رہتا ہوتا، اگر میں درست وقت پر شروع کرتا، اگر میں آزاد ہوتا، اگر میری شخصیت فلاں جیسی ہوتی، اگر میں موٹا نہ ہوتا، اگر میرے ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی، اگر مجھے کچھ بریک مل جاتا، اگر میں قرضوں سے آزاد ہو جاتا، اگر میں ناکام نہ ہوتا،
اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ایسا کرنا ہے، اگر ہر بندہ میری مخالفت نہ کرتا، اگر مجھے اتنے مسئلے نہ ہوتے، اگر میں درست انسان سے شادی کرتا، اگر لوگ اتنے بدھو نہ ہوتے، اگر میری فیملی نمائش باز نہ ہوتی، اگر مجھے یقین ہوتا، اگر قسمت میرے خلاف نہ ہوتی، اگر میرا اسٹار یہ نہ ہوتا، اگر یہ سچ نہ ہوتا کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اگر میں اتنی محنت نہ کرتا، اگر میری رقم ضائع نہ ہوتی، اگر میں درست جگہ پر ہوتا، اگر میرا ایسا ماضی نہ ہوتا، اگر میرا ذاتی بزنس ہوتا، اگر دوسرے لوگ بھی میری بات مان جاتے۔ اور پتہ ہے سب سے بڑا اگر کیا ہے؟ سب سے بڑا اگر جو تمہیں بدل سکتا تھا، اگر مجھ میں ہمت ہوتی اور میں دیکھ پاتا کہ میں کون ہوں، میں اپنی غلطیوں کو دیکھ پاتا، انہیں درست کر پاتا، اپنی غلطیوں سے سیکھ پاتا، اگر میں اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے میں زیادہ وقت لیتا اور بہانے تراشنے پر کم۔ بہانے تراشنا انسان کی بڑی پرانی عادت چلی آ رہی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو کامیابی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یاد رکھیں، عادتیں توڑنا مشکل کام ہے۔ افلاطون نے درست کہا تھا، سب سے بڑی فتح ہے خود کو فتح کرنا۔ ایک اور فلسفی کا ایسا ہی شاندار قول ہے کہ مجھے جو دوسروں میں سب سے بڑی خرابیاں نظر آتی تھیں وہ اصل میں میرا اپنا ہی عکس تھی۔ البرٹ ہبرڈ ایک بات کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ راز آج تک سمجھ نہیں آیا کہ کیوں لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے بہانے تراشتے ہیں۔ اگر وہ اتنا وقت خرچ کرتے تو ان خرابیوں کو دور کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کتاب کے اختتام پر یہی کہوں گا، زندگی چیس بورڈ ہے، اور اس بازی پر آپ کے جو مد مقابل ہے وہ ہے وقت۔ اگر آپ ہچکچانے میں اسے ضائع کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، تو وقت آپ کو اس بازی گاہ سے صاف کر دے گا۔ آپ ایک ایسے دشمن کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ جو غیر فیصلہ کن کیفیت کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اگر آج تک آپ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کے پاس ماسٹر کی موجود ہے جو ہر تالے کی چابی بن سکتی ہے۔ یہ ماسٹر کی نظر آنے والی نہیں ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ یہ چابی ہے آپ کی خواہش۔ اس چابی کو استعمال کرتے رہیں۔ اس کی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ نہ استعمال کرنے کی سزا ضرور ملے گی، اور سزا ہے ناکامی۔ ہاں، اسے استعمال کریں گے تو نعمتیں بے شمار ہیں۔ صلہ ایسا ہے کہ کوشش کرنا بنتی ہے۔ کیا آپ شروعات کرو گے؟ میں اس کتاب کو یہیں ختم کروں گا۔